شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فارماسسٹ آن لائن۔ پچھلے چند دنوں سے یا ایک ہفتے سے عوام میں یہ آگاہی تو پہنچ گئی کہ سموسہ کھانا ایک غیر صحت مند عمل ہے اور جتنا چاہے اس سے اجتناب ہونا چاہیے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ سموسہ کھانا برگر کھانے کی نسبت زیادہ صحت مند ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ بات کو یقین کرنا مشکل ہو گیا ہوگا، لیکن یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک نئی رپورٹ آئی ہے سینٹر فار انوائرمنٹ کی، جس میں یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ سموسہ کھانا اگرچہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن یہ اتنا نقصان دہ نہیں جتنا برگر کھانا ہے۔ سموسہ کے اندر جو سب سے زیادہ چیز نقصان دہ پائی جاتی ہے وہ تیل ہے جس کے اندر سموسے کو ڈیپ فرائی کیا جاتا ہے۔ اول تو ڈیپ فرائی کے عمل سے ہی سموسہ کے اندر فیٹی ایسڈ اور فیٹ شامل ہو جاتے ہیں جو صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ سموسہ کسی سموسہ فروش سے لیا جائے جو سڑک کنارے سموسہ بیچتا ہو، چونکہ وہ بہت دیر تک اس تیل کو قابل استعمال رکھتے ہیں اور بار بار اسی تیل کے اندر تلتے رہتے ہیں، تو یہ ایک غیر صحت مند عمل ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ ہائیڈروجنز شامل ہو جاتے ہیں جو جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کینسر کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری سائڈ پر دیکھا جائے تو برگر کے اندر وہ جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ سموسے کی نسبت زیادہ غیر صحت بخش ہوتی ہیں۔ سموسے کے اندر اگر اجزاء کی بات کی جائے تو میدا استعمال ہوتا ہے، آلو استعمال ہوتے ہیں، مٹر استعمال ہوتا ہے، یا ہری مرچ وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں تازہ ہوتی ہیں، ان کو صرف اس وقت غیر صحت بخش ہو جاتی ہیں جب اس کو تل دیا جاتا ہے اور اس کو ڈیپ فرائی کیا جاتا ہے یا بار بار گندے تیل کے اندر فرائی کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم برگر کی بات کر لیں تو برگر کے اندر ایک تو پروسیسڈ فوڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اندر وہ بریڈ ہوتی ہے، ڈیفرنٹ قسم کے ساسز استعمال کیے جاتے ہیں، مایونیز استعمال کی جاتی ہے، چیز استعمال کیا جاتا ہے، کیچپ استعمال کی جاتی ہے، ساسز ہو سکتے ہیں، اور اس کی اٹ سیلف جس چیز سے وہ برگر بنتا ہے وہ بریڈ، وہ خود یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں جو اس کے اجزاء ہیں وہ سارے کے سارے غیر صحت بخش ہیں۔ اگر برگر کو چکن برگر کیا جائے تو ٹھیک، لیکن اگر اس کو زنگر کر دیا جائے تو اسی طرح یہ بھی ڈیپ فرائی کیا جاتا ہے جس طرح سموسے کو فرائی کیا جاتا ہے، اس طرح اس کو بھی ڈیپ فرائی کیا جاتا ہے، اور وہی عمل وہی بار بار ایک ہی تیل کے اندر تلا جاتا ہے۔ اس طرح جو برگر ہوتا ہے اس کی جو ہوتی ہے نقصان وہ سموسے کی نسبت کافی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کیلوریز کی بات کریں تو برگر کے اندر کیلوریز سموسے سے ڈبل بھی ہوتی ہے، اور یہ اس کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کون سا برگر کھا رہے ہیں۔ کس کنڈیشن کے اندر یہ 3 گنا بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ ہمیں اپنے جو غیر صحت بخش خوراک کا استعمال ترک کرنا چاہیے، اور بے وقت کی بھوک مٹانے کے لیے جو ہم کبھی برگر یا کبھی سموسے کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی بجائے ہمیں فروٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو برگر اور سموسے کے اندر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو پھر سموسے کا انتخاب کر لیجئے گا، کیونکہ یہ اس سے کم صحت جو ہے نا نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کو 2 مصیبتوں کے اندر میں سے کسی ایک کو گلے ہی لگانا ہے تو چھوٹی مصیبت کو گلے لگائیے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔